آپ کی خادمہ مسز انور فضل آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج بھی میرے ساتھ بہت خوبصورت گیسٹ بیٹھے ہیں, ان کو ویلکم کریں گے, خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پاسٹر طارق ولسن صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے وننگ سول پروگرام میں. اور اس طرح عامر بیٹھا ہے, عامر وقار, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور اس طرح مبشر بلال بیٹھا ہے, اس کو بھی ننکانہ سے ویلکم کریں گے. آپ ننکانہ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو وننگ سول پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ پاسٹر ریاض ملک بیٹھے ہیں, تو آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور اس طرح سے ہمارے ساتھ پاسٹر جیمز لاوی صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور اس طرح ہمارے پاس پاسٹر انور بھی بیٹھے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. پاس آپ ویلکم کہیں گے آپ کو. اور اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی میلز آتی ہیں, بہت سی ریکویسٹ آتی ہیں, اور آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور پاسٹر عامر, آپ جو ہیں لوگوں کے لیے دعا کریں جو ہمیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں, بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. وہ لوگ جو ہمیں سنتے ہیں, کلام پر عمل کرتے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, ہم دعا کریں آپ کے لیے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا القدس, ہم تیرا شکر کرتے ہیں نہایت مہربان آسمانی خداوند مسیح یسوع ناصری. اے خداوند خدا, ہم اپنے آپ کو پیچھے اور خداوند تجھے آگے کرتے ہیں. اور دیو خداوند آج کے اس سارے پروگرام کو وننگ سول کے خداوند خدا تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں. یہاں جتنے بھی خادم بیٹھے ہیں خداوند ان کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں. خداوند خدا اس وقت جو ٹی وی پہ خداوند یہ وننگ سول جو دیکھ رہے ہیں خداوند خدا, اگر کوئی خداوند خدا بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, تو خداوند اس کی ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی پریشانی تیرے یسوع نام سے جاتی رہے. خداوند خدا جو ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, جو ای میلز کرتے ہیں خداوند خدا, ان کی تمام مرادوں کو خداوند تو پورا کر. مہربان خداوند خدا, ایک ایک کو چھو اور ایک ایک کو خداوند تو برکت دے. خداوند خدا تمام کسی ہم دیکھنے والے جتنے بھی یہاں ویورز ہیں خداوند خدا, ان سب کو خداوند تو برکت دے, تاکہ خداوند خدا اسی طرح وہ آئزک ٹی وی دیکھتے رہیں اور برکت پہ برکت پاتے رہیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے یسوع نام سے, آمین. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پاس صاحب. پاس صاحب سیالکوٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں, آج کل ویسے بھی بہت گرمی ہے سیالکوٹ میں, آپ بتائیں کیسی خدمت آپ کی جا رہی ہے, کیا کر رہے ہیں آج کل آپ نے؟ خداوند کا شکر ہے کہ چاہے گرمی ہے سردی ہے, خدمت ہم نے کرنی ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ حالانکہ گرمی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی چرچز میں اور وہ میٹنگ کروسیڈ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اور یہاں تک کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گرمی کی شدت کے باوجود بھی چرچز کے اندر جو گیدرنگ ہے وہ ویسی کی ویسی ہے, اور لوگ بہت زیادہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. اور ہم جب خدمت سے واپس آتے ہیں, حالانکہ پسینے سے بھیگے ہوتے ہیں, لیکن دل میں خوشی ہوتی ہے کہ روحوں یہ کو کلام کا بچایا ہے, بیج بو کے آئے ہیں, لوگوں کی انجال کا کام کر کے. خدا کا شکر ہے. تھینک یو پاس صاحب, آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خداوند کا خوف. تو خداوند کا خوف جو ہے, ہر انسان خداوند کا خوف رکھتا ہے. وہ انسان کا خوف جو ہے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ خدا دا خوف رکھنا چاہیے. تو اسی طرح سے خداوند کا خوف رکھے, خداوند کے ڈر اور خوف میں رہے. اور جب آپ خداوند کے خوف اور ڈر میں رہیں گے تو خداوند آپ کو سرفراز کرے گا. تو ہم جو ہے امثال اس کا 1 باب اور اس کی 7 آیت پڑھیں گے, اور پڑھنے میں رہنمائی کریں گے پاسٹر ریاض ملک. بہت خوبصورت آج کا ٹائٹل ہے سسٹر جی, اور خداوند کے کلام میں بڑا خوبصورت لکھا گیا ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے, لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تو پاس صاحب جو ہے بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے اس کے اندر کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. تو پاسٹر لاوی صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خوف جو ہے, ہم میں دیکھتی ہوں اپنی لائف میں بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ میں اس سے ڈرتا ہوں, میں اس سے چاچی سے ڈرتا ہوں, میں اس سے ڈرتا ہوں, وہ مجھے مار نہ دے, یہ ہے وہ ہے. ہم دنیا داری کے خوف کے لیے ڈرتے ہیں, بلکہ ہمیں دنیا داری کے خوف میں نہیں, بلکہ ہمیں خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کے زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ خداوند کا غضب اور خداوند کا ڈر جب ہمارے اوپر ہوگا تو خداوند کیونکہ ہمیں علم بھی دیتا ہے, حکمت بھی دیتا ہے, دنائی بھی دیتا ہے, اور جب خداوند کے ڈر میں رہیں گے تو خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر رہے گا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو سسٹر جی, گاڈ بلیس یو. میری طرف سے سب کو سلام. دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں اپنے بہت ہی محترم پاسٹر انور فضل صاحب کا, بہن جی آپ کا, پوری ٹیم کا,
کہ آپ نے آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے پوری دنیا کے اندر انجیل کی منادی کا جو ذریعہ قائم کیا ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہمیں استعمال کرتا ہے جب وہ ہمیں بلا لیتا ہے۔ تو آپ نے خدا کے خوف کی بات کی ہے، تو کلام مقدس کے اندر بہت ساری سچائیاں اس حوالے سے موجود ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اگر کوئی شخص حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، دانائی حاصل کرنا چاہتا ہے، فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بائبل مقدس وہ مکمل ضابطہ حیات ہے جو دنیا کے سارے علوم، فلکیات کے سارے علوم اور زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے، سب کچھ کا اگر کوئی علم کا مخزن، مخرج، دریا اور چشمہ ہے تو وہ خدا کا زندہ جلالی مقدس کلام اور خدا کا خوف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جن کو خدا بلا لیتا ہے ان کو خدا عجیب دلیری دیتا ہے، اور دلیری جو ہے وہ روح القدس کے اندر ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو۔ جو لوگ قوت کا لباس یعنی روح القدس کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، وہ کبھی سچائی کی بات کرنے سے ڈرتے نہیں، وہ کبھی گھبراتے نہیں، کبھی شرماتے نہیں۔ اور پولس رسول بھی یہ بات کہتا ہے کہ تمہیں دہشت کا روح نہیں دیا خدا نے، بلکہ دلیری کا دیا ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہ کریں، لیکن جو خدا نے مجھے دیا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اتنے بڑے انتظام کو سنبھالنے کے لیے، جس طرح خدا نے یوسف کو عقل دانائی سے معمور کیا، جس طرح خدا نے دانییل کو فہم دانائی سے معمور کیا، ہمارے محترم بہت ہی عزت مآب پاسٹر انور فضل صاحب کو خدا نے وہ حکمت عطا کی ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو وہ ڈیل کرتے ہیں، اور میں نے کبھی ان کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا، کبھی ان کے چہرے پہ میں نے اداسی نہیں دیکھی، خوش رہتے ہیں۔ اور یہ بات ان کی زندگی میں پوری ہوتی ہے جو پولس کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خوشی اس وقت ہوگی جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا، خوشی اس وقت ہوگی جب خدا کی حکمت ہمارے اندر ہوگی۔ اور کچھ علم کو پولس رسول کہتا ہے جس علم کو علم کہنا ہی بے وقوفی ہے، اس کی بیہودہ بکواس سے کنارہ کر۔ تو علم کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ہم بائبل کے علم کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بائبل کا پتہ چلے، کلام کا پتہ چلے، تو سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو خدا کی تابعداری میں دینا ہوگا۔ خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ بڑے ہوں، جب تک وہ خدا کی تابعداری میں نہیں آئیں گے اتنی دیر ان کی زندگی میں کوئی بھی معجزہ، کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور بائبل مقدس سچائیوں سے بھری پڑی ہے، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو احمق ہے اس کو تربیت سے، نصیحت سے عداوت ہوتی ہے، لیکن جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ حکمت کو اپنے گلے کا طوق بنا لیتے ہیں۔ اور خدا کا خوف اگر کسی انسان کی زندگی میں ہے، خدا اسے ایٹومیٹیکلی بلیس کرتا ہے۔ جب خدا کا خوف ہوتا ہے پھر پاکیزگی ہوتی ہے، جب خدا کا خوف ہوتا ہے روح کی معموری ہوتی ہے، جب خدا کا خوف ہوتا ہے ان خادموں کی خدمت پھلدار ہوتی ہے، کیونکہ جب پاکیزگی ہوتی ہے پھر خدا کا روح ساتھ کام کرتا ہے۔ جب خدا کا روح ساتھ کام کرے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ معجزات نہ ہوں، کبھی ہو نہیں سکتا کہ لوگ آنسو کے ساتھ اپنی زندگی یسوع کے نام نہ کر دیں، کبھی ہو نہیں سکتا کہ معجزات وقوع پذیر نہ ہوں۔ اور یہ وہ دانائی ہے جو ہمیں خدا سے ملتی ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز یقیناً خدا کا خوف جو ہے خدا سے ملتی ہے، حکمت کا شروع ہے، حکمت کا شروع ہے۔ اور بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی اور بڑی خوبصورت آپ نے اس کو بیان کیا۔ خوف جو ہے کہ خداوند ہمیں نکھارتا ہو، اور جب خدا کے خوف میں رہتے ہیں تو خداوند کا خوف ہمارے لیے جو ہے برکت کا باعث ہوتا ہے، ترقی کا باعث ہوتا ہے، پراسپیرٹی کا باعث ہوتا ہے۔ تو پاسٹر طارق ولسن آپ بھی جو ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ خداوند کا خوف، خداوند کا ڈر اور خداوند میں اس کے خداوند کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو خدا کا خوف ہے یہ وہ خوف نہیں جو دنیا کا خوف ہے۔ جیسے کوئی شخص ہمیں مار دے گا تو اس کا خوف ہے، یہ خوف دراصل یہ پیار میں خوف جو بچے ماں باپ کا خوف رکھتے ہیں یہ وہ خوف ہے۔ یہ خوف ہے محبت میں، یہ خوف ہے عزت کے اندر، کیونکہ جب ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو ساتھ ہمارے اندر خوف بھی ہوتا ہے کہ ہم کو برائی کا کام نہ کریں۔ خدا کا بندہ سلیمان بیان کرتا ہے کہ خدا کا خوف بدی سے عداوت ہے۔ جب خدا کا خوف زندگی میں ہوگا تو ہم بدی سے دور رہیں گے، ہم بدی سے کنارہ کریں گے۔ پھر لکھا ہے خدا کا خوف حیات کا چشمہ ہے۔
پھر لکھا ہے خدا کا خوف علم کا شروع ہے، یعنی زندگی کے اندر اگر انسان کے اندر خدا کا خوف ہے تو میں سمجھتا ہوں پلس وہ گناہ نہیں کرے گا۔ آج دیکھا جائے تو تقریباً زندگی میں لوگوں میں ایک دوسرے کا خوف بڑا زیادہ ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو پہلی بات وہ بدی نہیں کرے گا، وہ بدی سے کنارہ کرے گا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں سے زیادہ اگر ایول اسپرٹس دیکھیں تو ان میں خدا کا خوف ہے۔ یعقوب کہتا ہے کہ شیاطین بھی تھرتھراتے اور کانپتے ہیں، تو ان کے اندر تو خوف ہے خدا کا، لیکن انسان جو ہے اس طرح سے وہ گناہ کے اندر اپنی لائف گزارتا ہے کہ اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ خدا سے محبت کرے گا اور کبھی بدی نہیں کرے گا۔ اور جب اس میں خدا کا خوف ہوگا تو وہ ایک رشتے کے اندر بندھا رہے گا۔ اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ اگر ہم خوف کریں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ خدا کو بدی سے نفرت ہے، صحیح بات۔ تو ہم بدی کو جو ہے وہ اگر جب ہم اس کے خوف اور ڈر میں رہیں گے تو ہم برائی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ملاکی نے بڑی پیاری بات، خدا نے ملاکی کی معرفت کہا کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ کویسچن کر رہا ہے بنین و آدم کے ساتھ کہ اگر تم مجھے اپنا آقا کہتے ہو، مالک کہتے ہو، تو میرا خوف کہاں ہے۔ اس کا مطلب ہے آج خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ کلیسیاؤں میں، خادموں میں خدا کا خوف، اور یہ خوف محبت والا ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بیٹے کے اندر باپ کا خوف ہے، یہ میں نے کام نہیں کرنا، میرا پاپا ناراض ہو جائیں گے، سو میں نے اس بدی سے کنارہ کرنا ہے۔ اگر یہ خوف ہوگا تو یقیناً میرے خیال سے ہر ایماندار خدا میں ترقی کرنا شروع کرے گا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ اگر ہم خدا کے خوف میں رہیں گے تو ہر انسان ترقی کرتا جائے گا۔ اور یقیناً جب بدروہیں آ جاتی ہیں، لوگ بدروہوں سے ڈر کے خوف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے اندر ہی نہ آ جائے، تو ہمیں بدروہوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم سارے لوگ جو ہے، میں پاسٹر ہے یا میں نے اکثر لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر ہی نہ آ جائے، خوف سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس خوف سے ڈرنا شروع ہو جائیں، اس خوف سے نہ ڈریں بلکہ خدا کے خوف سے ڈریں۔ آپ اپنے برے کاموں کو چھوڑ کے، بری عادتوں کو چھوڑ کے، پورے رویے کو چھوڑ کے خدا کے خوف اور ڈر میں رہیں، آپ کو اطمینان اور سکون ہوگا۔ تو پاسٹر انور صاحب آپ بھی موجود ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے؟ تھینک یو ویری مچ سسٹر۔ جیسا کہ پائی صاحب نے بتایا، بڑا اچھا ہے کہ جب خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر ہم گناہ نہیں کرتے، اور خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کا خوف مانتے ہیں تو ہمارے اندر روحانی علم آتا ہے، ہم خدا کے علم کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی بلکہ تربیت کی روح بخشی ہے۔ لیکن جب ہماری زندگیوں میں خدا کا ڈر خوف نہیں ہوتا تو تب ہم ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، اور جس کے وسیلہ سے ہم بہت سے مشکل حالات کا شکار بنتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے بات کی کہ آپ بچوں کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر تربیت ہونی چاہیے، تو بچوں کو تربیت دینے کے لیے جو پہلا کام ہے ان کے والدین کا ہے، تاکہ وہ سب سے جو ہمارا کلام مقدس کے اندر پہلا کرنتھیوس کا 13 نمبر باب 9 نمبر آیت میں لکھا ہے، ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہے۔ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ ہمارے لیے ناقص ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ہماری زندگی میں غرور اور گھمنڈ کو پیدا کر دیتی ہے، لیکن جو روحانی علم ہے یہ ہماری زندگی میں نرمی، حلیمی، تربیت کو پیدا کرتا ہے۔ اور جو خدا کے خوف کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگی میں کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوتا، وہ کسی چیز سے بھی نہیں گھبراتے۔ پولس رسول کی زندگی کو ذرا دیکھیں، وہ کسی چیز سے بھی نہیں گھبراتا، نہ وہ خطروں سے، نہ مار سے، نہ وہ رات کو نہ دن کو، وہ کہیں جگہ پر بھی ڈرتا گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا کا خوف ہے، اور وہ کہتا ہے سب کچھ میں خدا کی انجیل کے لیے کرتا ہوں، نہ کہ انسانوں کے لیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کا ڈر خوف مانے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں، تاکہ وہ بچے جو ہے خدا کے علم کے بارے میں سیکھیں۔ جب ان کی زندگی میں خدا کا علم آ جائے گا تو ڈر خوف آٹومیٹکلی ان کی زندگی میں ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ اور اگر خدا وہ اس بات کو جان جائیں گے کہ خدا موجود ہوتا ہے تو پھر وہ خدا سے ڈریں گے، اور جو ایسی باتیں ہیں اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے وہ سوچیں گے خدا یہاں موجود ہے۔ تو خدا کا خوف جو ہے وہ واقعی علم کا شروع ہے۔ جب ہم خدا کا ڈر اور خوف مانتے ہیں تو علم ہماری زندگی میں روحانی علم آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ ہاللویا۔ جب کامل علم آئے گا یعنی کہ روحانی علم جو یسوع مسیح کی طرف سے ہے، تو پھر ہمارا ناقص علم جو ہے، جو ناقص باتیں ہیں، جو گناہ آلودہ باتیں ہیں،
जो ऐसी बातें हैं जो माशरे को गंदा कर रही हैं वो हमारी ज़िंदगी से जाती रहेंगी और हम कामिल बन जाएंगे। हमारा इल्म जो है लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि जब हम खुदा ने हमें दहशत की रूनी दी, हमें तरबियत की रूह दी है, और आगे भी उसने लिखा है कि लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। यकीनन जो अहमक होते हैं वो तरबियत की और मीज़ के हकारत करते हैं। तो हम इसके बारे में भी जो है पूछेंगे। तो हमारे पास प्रे रिक्वेस्ट हैं कुछ, तो हम प्रे रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करेंगे। बहुत सी हमें प्रे रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत से लोग हमें प्रे रिक्वेस्ट भेजते हैं मेल्स के ज़रिए, तो हम इनके लिए दुआ भी करेंगे। जी पास्टर रियाज, हमारे पास कौन सी प्रे रिक्वेस्ट आई हैं? ये पहला नाम है नदीम है, इनको गुर्दों की बीमारी है, ये लाहौर से हैं। फिर सिमरन नदीम है, इनके जब बेबीज़ पैदा होते हैं तो वो पैदाइशी तौर पर मुर्दा यानी स्टिल बॉर्न पैदा होते हैं। इन सिस्टर का ताल्लुक़ कराची से है, इनके लिए प्रे रिक्वेस्ट है। फिर सिस्टर शहनाज हैं गुजरांवाला से, इनको दिल की बीमारी है। और फिर एक सिस्टर हैं अलीज़ा, इनके बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है और इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। और एक भाई और हैं अनवर इनका नाम है, इनको ट्यूबरक्लोसिस है, ये सियालकोट से हैं। फिर भाई आशिर हैं, इनके लिए भी यही प्रेयर रिक्वेस्ट है, इनको भी टीबी की बीमारी है और इनका ताल्लुक़ लिया से है। तो पास्टर साहब आप दुआ करें, पास्टर तारिक विल्सन आप दुआ करें इनके लिए। बहुत से लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जितने लोग भी एड्स की बीमारी में मुब्तला है, जिनके बच्चे नहीं होते, अपने पेट पे हाथ रखें, हम सब मिलके आपके लिए दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐ जिंदा मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। हम तेरी पाक हजूरी में सर बजूद हैं और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि बेशक तू कादर मुतलक खुदा है, तो ऑल माइटी गॉड है खुदा। बेशक जितने भी लोग इस लम्हा इस प्रोग्राम के ज़रिए से खुदावंद हमारी आवाज़ को हमें देख रहे सुन रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद तो लबों का फल पैदा करता है और उसको जो दूर है और उसको जो नज़दीक है तो सेहत बख्शता है। तो खुदा बाप हम तेरे सारे खादम मिलकर आज दुआ करते हैं। तेरे लोगों ने भी खुदा अपनी बीमारियों पर हाथ रखे हुए हैं, अभी उनके कमरों में खुदा के पाकरू की हजूरी यीशु के नाम में जारी हो जाए। खुदा का पाकरू अभी से उनकी बीमारियों को, उन तमाम बंधनों को तोड़ना शुरू करें। हर तरह की खुदावन पेट की बीमारियां, हर तरह की खुदावन हेपेटाइटिस की बीमारियां, हर तरह की एड्स की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खुदा, हर तरह की अस्काते हमल की बीमारियां, ये तमाम लानतें, ये तमाम तरह की बीमारियां, रोग खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। खुदा अपनी कुदरत जाहिर कीजिए। ऐ खुदा एक दूसरे तेरी बारगाह में इल्तमास करते हैं, अभी तेरे पाकरू की प्रेजेंस, तेरी हजूरी में ये तमाम मेरी बेटियां, ये तमाम मेरी माएँ, ये तमाम मेरे दोस्त यीशु के नाम से शिफा पाएं। खुदावन तेरी हजूरी, तेरे बेटे का पाक लहू जो है इनके बदनों पर जारी हो जाए और बीमारियां इनके बदनों से रिलीज हो जाएं, और ये खुदा गवाही दें कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हम सारे तेरे खादम मुत्तफिक हैं, और तूने फरमाया कि तुम जो कुछ भी ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, और जो ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा, और यकीनन तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता और तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। आज खुदावंद यीशु नाम से ये तमाम खुदावंद लोग जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरी इलाही डिवाइन हीलिंग जो है इनके बदनों में जारी हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आमीन। तो जी वीवर, मेरा ईमान है कि आपके लिए दुआ किया। खुदावंद जिंदा खुदावंद है और जलाली पर खुदावंद है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि आपके लिए दुआ की जाए। तो बड़ा खूबसूरत कलाम है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं यकीनन। तो ब्रदर आमिर वकार, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे जो है नाफरमान हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, तंग पड़े हुए हैं, आज कल की गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं, लोग बच्चे परेशान भी करते हैं, आप इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि माँ बाप का कहना मानो? जैसे पादी साहब ने कहा कि ये दुनियावी जो कलाम है वो ख़त्म हो जाएगा, पर जो रूहानी कलाम है वो हमारे अंदर फल पैदा करता है। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारा यही मैसेज है कि वो बच्चे माँ बाप को तंग करने की बजाय आइज़िक टीवी देखें। आइज़िक टीवी पे वो बड़े शौक़ से कार्टून भी देखते हैं, और मैं जहाँ भी विज़िट करने जाता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक स्कूल का विज़िट किया, तो बेटियों ने बड़ा अच्छा कहा कि हम छुट्टियाँ जब होंगी तो हमने आइज़िक टीवी के आगे बैठ के हमने कलाम सीखना है, हमने गीत सीखने हैं,
और जो बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं कि जब हमने फ़लाँ जगह जाना छुट्टियाँ गुजारने के लिए, उनको स्कूल का होमवर्क भी मिला होता है, वो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं हमने मामू के घर जाना है, नानी के घर जाना है। तो इसी तरह वो अपने माँ बाप को तंग करते हैं और तरह तरह की फरमाइशें करते हैं। तो उन माँ बाप के लिए यही है कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें ताकि वो खुदावंद की तलीम को हासिल कर सकें, और वो बच्चे जब तलीम हासिल करेंगे तो खुदावंद की बरकत को रिसीव करेंगे। तो इसी तरह ये बच्चे जो हैं ये बड़े होकर खुदा के खादम भी बनेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपॉइंट भी होंगे। तो यही हमारा मैसेज है कि बच्चे माँ बाप का कहना माने, और जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं वो कभी सरफराजी नहीं पाते। जो माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, ख़ास तौर पर माँ की, तो वही बच्चे सरफराजी पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी अच्छी बात की है कि माँ बाप का कहना मानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी सम टाइम बच्चे जो है कहना नहीं मानते, और जब वो हैपेंड हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि काश मान ही लेते तो अच्छा था। ऐसा भी होता है पादी ज़बान। तो ये क्योंकि हम बड़ा आज हमारा खूबसूरत टॉपिक है खुदावंद का खौफ। यकीनन जब हम खुदावंद के खौफ और डर में रहते हैं, और खुदावंद कभी भी जो है वो मीन्स के मारता नहीं है, तब भी यही होता है इंसान को कि जब हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं और खुदावंद के कलाम की बातें हमें समझाती हैं, हमें समझना चाहिए, हमें उसको सीखना चाहिए कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता, क्या बताता और कैसा रवैया होना चाहिए। और जैसे पादी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब आप गुनाह करते हैं तो खुदावंद का डर भी होता है कि खुदावंद देख रहा है। अगर इंसान ना देखे पर खुदावंद आपको देख रहा है, खुदावंद की आंखें आपके ऊपर लगी हैं। अगर आप इंसानों के साथ या किसी के साथ भी आप गुनाह करते हैं या गुनाह आलूदा ज़िंदगी है या कोई भी बच्चा या बेटी, तो मैं यही कहूँगी कि खुदावंद के डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारें, कि खुदावंद का डर और खौफ आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, ताकि खुदावंद आपको अपना, क्योंकि कलाम कहता है मैंने तुम्हें आगे और पीछे से घेरा हुआ है। तो वो इतनी खूबसूरत बात कहता है कि घेरा उस वक्त हुआ होता है कि जब हम उसके साथ लिपट जाते हैं, जब हम उसके खौफ और डर में हम रहते हैं। जब खुदावंद का खौफ और डर हमारे अंदर होता है और खुदावंद हमारे से लिपट जाता है और आगे पीछे से हमें घेर लेता है, तो कोई भी अगर शैतान भी हमारे लिए गलत मंसूबे बनाए या कोई भी मंसूबे बनाए तो हम कभी भी लेट डाउन नहीं हो सकते, क्योंकि खुदावंद का खौफ हमारे अंदर होना चाहिए। हमें इंसानों के खौफ से या बंदूक के से या बदरूहों से या किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुदावंद के डर में रह के गुजारना चाहिए। बंदूक जो है वो मार तो सकती है, पर खुदावंद का रूह जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें कुव्वत देता है, वो हम गिर भी जाएं तो वो उठा खड़ा कर देता है, हम बीमार भी हों तो हमें उठा खड़ा कर देता है। और आज भी ऐसा ही होना चाहिए। आज भी बेटियां और बेटे हैं वो खुदावंद के डर और खौफ में रहें। आज आपकी छुट्टियां हैं, आज जो बच्चे जो घरों में हैं कलाम पढ़ें, एक बाप पढ़े, रोज़ाना एक बाप पढ़े, और ये छुट्टियों में अपने कलाम को आप ख़त्म कर दें, ताकि जैसे आप अपना होमवर्क, जैसे पाजी साहब ने कहा, जैसे आप अपना होमवर्क को ख़त्म करते हैं, तो ये भी बड़ा खूबसूरत एक होमवर्क है कि आप पूरा बाप पढ़ें और बाप पढ़ने के बाद उसके ऊपर आप अमल करें, ताकि खुदावंद आपको और बरकत दे और तरक्की दे। सीखने का मौका है आपके पास, हमें टाइम देता है खुदा कि आप सीखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। तो आप मुबशर बिलाल, आप क्या कहना चाहेंगे? वो यूथ के जो बच्चे आजकल जो छुट्टियां हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सबको मसीह में सलाम अर्ज़ करता हूँ और शुक्रगुज़ार हैं हम खुदावंद के अजीम खादम पास्टर नूर फजल साहब के, हमारे सीनियर उस्ताद हैं, जिनके वसीला से आज पूरी दुनिया बरकत पा रही है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि रोज़ लोग जो है वो तौबा करते हैं, अपना दिल मसीह के साथ लगाते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, और बहुत सारे लोग विनिक सोल प्रोग्राम शौक़ से देखते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के अजीम खादम, रोज़ नए खादम आते हैं, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। और क्योंकि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और आज बड़ा खूबसूरत हमारे पास टॉपिक है, हम और भी बात करेंगे पादी साहबान। आज जबकि बच्चे जो है स्कूलों से उनको छुट्टियां हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घरों में इंजॉय कर रहे हैं, तो यकीनन ये बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज है उन बच्चों के लिए जो यूथ है, छोटे बच्चों के लिए। तो हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।